فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عید المبارک یہ رمضان کا تحفہ اور انعام ہوتا ہے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن ان پر عید کی نماز کوئی نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد قربانی کی سنت ہر امت پر جو ان کے بعد آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ قربانی کرتے تھے، لیکن ان کے لیے عید قربان کوئی نہیں تھی۔ ہمیں اس امت کو اللہ نے خاص طور پر یہ دو عید، خوشی کا موقع۔ کس بات کی خوشی ہے؟ کہ اللہ نے ہم سے رمضان کے روزے رکھوائے، رات کی تراویح پڑھائی، ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ رمضان جل جانا، اس میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے۔ اس مناسبت سے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، شہر رمضان۔ تو رمضان کی راتوں میں تو اہتمام ہوتا ہے جاگنے کا۔ عید کی رات بھی جاگنے کی رات ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے انعام کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال عبادت گزار، خاص طور پہ اعتکاف میں بیٹھنے والے میرے بھائی بہن، بچے بچیاں، جو میں بھی ایک ساتھی سے ملاقات کے لیے گیا تو ان کو چھوٹا سا گھر تھا، تو میں نے دیکھا تو بڑا مجھے اچھا لگا، رشک آیا کہ انہوں نے اپنے کمرے میں نے ایک چھوٹا سا پردہ بنا کر اس میں ان کی بیگم اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی، کہ اس چھوٹے سے گھر میں کوئی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ جس میں وہ کھلے طرح پورا ایک کمرہ اعتکاف میں استعمال کر سکیں۔ تو مجھے بہت ان پہ رشک آیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے بندی ایسے ہیں جو اتنی تنگی میں بھی تجھے راضی کرنے کے لیے جوش جذبے کے ساتھ عمل میں مصروف ہیں۔ عید اس امت کی ایک اجتماعی نماز ہے، اور اس کی اجتماعیت کو زندہ کرنے والی نماز، اور اس میں میرے اللہ کی طرف سے امت پنے کو روشن کرنے کی ایک خوبصورت ترتیب ہمیں دی گئی ہے۔ بھائیو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امت تب امت بنتی ہے جب اختلاف رائے، اختلاف مسلک کے باوجود محبت سے رہیں، جڑ کے چلیں۔ اگر ہم اختلاف کی بنیاد، اختلاف اس امت میں رہے گا اور قیامت تک رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا نظام ہے، اس کی کوئی حکمت بالغ، اس کی کوئی عظیم حکمت ہے۔ محبت سے رہیں اختلاف کے باوجود، تو پھر ہماری عید ہے، اور ہمارے لیے ایک تحفہ عظیم ہے۔ اس کو بھائیو اس طرح ہم منائیں، ادا کریں۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہیں، کسی سے ناراض ہیں، کسی سے بائیکاٹ ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے نہیں بولتے، کسی پر گلایا ہوا ہے، اس کو معاف کر کے خود ہی جا کے اس سے مل لیں، خود ہی اس کو فون کر دیں، اور اپنی عید سے پہلے اپنے سینے کو صاف فرما دیں۔ میں آج پھر اس حدیث کو دہراؤں گا جو میں ہر بیان میں دہراتا ہوں کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان، سبحان اللہ، یہ لفظ مجھے یہیں یاد ہے اور کہیں یاد نہیں۔ عظیم الشان، میرا نبی کی ہر سنت ہی عظیم الشان ہے، لیکن جس کو وہ خود کہیں عظیم الشان، وہ کیا چیز ہوگی؟ اگر تو اس سنت سے پیار کرے گا تو مجھ سے پیار کرے گا، مجھ سے پیار کرے گا، جنت میں میرے ساتھ ہو جائے گا۔